بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم اردو قواعد کا ایک بہت ہی اہم موضوع لیکن پیچیدہ کہ اکثر بچے اس کو سمجھ نہیں پاتے کہ ترکیب نحوی کیا ہے۔ آج ہم ترکیب نحوی کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے ترکیب نحوی کو سمجھنے کے لیے مرکب کا جاننا ضروری ہے۔ کچھ اصطلاحیں، کچھ ٹرمز ہیں جن کو جاننا ضروری ہے۔ تو مرکب کیا ہوتا ہے؟ دو یا دو سے زیادہ بامعنی لفظوں کے مجموعے کو مرکب یا کلام کہتے ہیں۔ میں اپنی بات ایک مثال سے واضح کرتا ہوں۔ مثلا میرا قلم، اب یہ دو بامعنی لفظوں کا مجموعہ ہے، اس کو ہم مرکب کہیں گے۔ اسی طرح لڑکا نیک ہے، یہ دو سے زیادہ بامعنی لفظوں کا مجموعہ ہے، میں اس کو مرکب کہوں گا۔ تو مرکب کی سمجھ آ گئی۔ اب اس کے بعد ترکیب نحوی کو سمجھنے کے لیے مرکب کی قسموں کا جاننا ضروری ہے۔ مرکب کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک مرکب تام، نمبر 1، تے الف تا میم ساکن تام۔ تو دوسرا نمبر 2 مرکب ناقص، نون الف نا قاف اور صاد ناقص۔ یہ مرکب کی دو قسمیں۔ تو مرکب تام کون سا ہوتا ہے؟ مرکب تام ہوتا ہے دو یا دو سے زیادہ بامعنی لفظوں کا ایسا مجموعہ جس سے کہنے والے کا مقصد پورا ہو جائے اور سننے والے کو بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے، اسے مرکب تام کہتے ہیں۔ اسی طرح مرکب ناقص کی بھی ڈیفینیشن جان لیتے ہیں، لیکن ہمارا زیادہ کام جو ہے وہ مرکب تام سے ہوگا۔ تو مرکب ناقص وہ کلام ہے، وہ مرکب ہے جس سے سننے یا پڑھنے والے کو پورا مفہوم حاصل نہ ہو، یعنی کہنے والے کا مقصد پورا نہ ہو اور سننے والے کو بات اچھی طرح سمجھ نہ آئے، تو اس کو ہم ناقص کہتے ہیں۔ اس لیے ناقص ہے، وہ نامکمل ہے، یعنی اس میں کہنے والے کا مقصد پورا نہیں ہوتا اور سننے والے کو بات سمجھ نہیں آتی۔ اس طرح میں ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ چالاک بھیڑیا، اب کس کو وہ چالاک بھیڑیا کہہ رہا ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ نامکمل جملہ ہے۔ اس طرح پھول اور کانٹا، کیا مطلب کہنا چاہتا ہے؟ بات نامکمل ہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی پھول اور کانٹا کیا ہے۔ پھول اور کانٹا اکٹھے ہوتے ہیں یا پھول اور کانٹے کا چولی دامن کا ساتھ ہے، پھر اس طرح اس کو مکمل کریں۔ تو بہرحال پھول اور کانٹا ایک نامکمل جملہ ہے، اس لیے اس کو مرکب ناقص کہا گیا ہے۔ تو میں نے کہا ہمارا زیادہ کام جو ہے وہ مرکب تام سے ہے۔ تو مرکب تام کیا ہوتا ہے کہ ایسا مرکب، ایسا فعل، ایسا کلام جو دو یا دو سے زیادہ بامعنی لفظوں سے تعلق رکھتا ہو اور جس سے کہنے والے کا مقصد پورا ہو جائے اور سننے والے کو بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں کہ علی ذہین ہے۔ اب کہنے والے کا مقصد پورا ہو گیا، سننے والے کو بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی، تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ مرکب تام ہے۔ مرکب تام کی پھر آگے مزید دو قسمیں ہیں۔ ایک جملہ انشائیہ، نمبر 2 جملہ خبریہ۔ اب ہمارا جو ہے جملہ انشائیہ سے تعلق نہیں ہے، جملہ انشائیہ ہمارا تعلق ہے، آگے ہم نے اس کو لے کے چلنا ہے جملہ خبریہ سے۔ تو جملہ انشائیہ کو ہم چھوڑ دیں گے، لیکن اس کی ڈیفینیشن میں آپ کو بتا دوں گا کہ جملہ انشائیہ کیا ہوتا ہے۔ یعنی جب بھی ہم کوئی جملہ بولتے ہیں جس میں کسی کام سے روکا جائے، منع کیا جائے، نہ کا لفظ استعمال آ جائے، تو وہ جملہ انشائیہ ہوتا ہے۔ کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے، وہ جملہ انشائیہ ہوتا ہے۔ کسی کام سے منع کیا جائے، روکا جائے، تو یہ جملہ انشائیہ ہوتا ہے۔ اسی طرح کسی جملے میں سوال کیا جائے، کیوں، کہاں، کب، کیسے کا استعمال کیا جائے، تو یہ سوال کے لیے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، تو یہ جملہ انشائیہ میں آتا ہے۔ اسی طرح جملے کے اندر کوئی تعجب یا حیرانی کا اظہار کرنے کے لیے الفاظ استعمال کیے جائیں۔ اسی طرح کسی کو بلانے کے لیے، پکارنے کے لیے الفاظ استعمال کیے جائیں۔ اسی طرح کسی کی تعریف کرنے کے لیے الفاظ استعمال کیے جائیں۔ اسی طرح
خوشی کے موقع پر بولے جانے والے الفاظ کا استعمال کیا جائے، یہ سارے جملہ انشائی ہیں۔ افسوس کا اظہار کرنے کے لیے الفاظ استعمال کیے جائیں، قسم کھانے کے لیے، کسی خواہش کا اظہار کرنے کے لیے، کسی کو تنبیہ وارننگ دینے کے لیے، اور نصیحت کرنے کے لیے، اور اسی طرح دعا وغیرہ کوئی جو ہے دعا کے لیے کسی کو ہم الفاظ استعمال کرتے ہیں، تو یہ تمام جو ہے الفاظ جملہ انشائیہ سے ہیں، اور جملہ انشائیہ کی ترکیب نحوی نہیں ہوتی، یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ یہ جتنے میں نے بتائے ہیں ان کی ترکیب نحوی نہیں ہوتی، اس لیے ہم جملہ انشائیہ کا زیادہ ذکر نہیں کریں گے، ہم جملہ خبریہ کا ذکر کریں گے۔ مرکب تام کی جو دو قسمیں میں نے بتائی ہیں، جملہ انشائیہ، جملہ انشائیہ کو ہم یہیں پہ چھوڑتے ہیں کیونکہ اس کی ترکیب نحوی نہیں ہوتی۔ ان تمام جملوں کی جو میں نے اوپر بتایا، جملہ خبریہ کی صرف ترکیب نحوی ہوتی ہے۔ جملہ خبریہ ہوتا کیا ہے؟ وہ جملہ جس میں کسی بات کی خبر دی جائے، جسٹ کوئی اس کے اندر انفارمیشن ہو، سیدھی سیدھی کوئی خبر ہو۔ تو جیسے علی ذہین ہے، اب اس میں جسٹ ایک خبر دی گئی ہے کہ یہ بتایا گیا کہ علی ذہین ہے۔ یہ سادہ جملہ ہے، سیدھا جملہ ہے، نہ اس کے اندر سوال ہے، نہ اس کے اندر تمنا ہے، نہ تعسف ہے، نہ اس کے اندر تحسین ہے، نہ تعجب ہے، نہ ندا ہے، نہ استفہام ہے، نہ امر ہے، نہ نہیں ہے۔ سادہ سادہ سیدھا جملہ ہے جس کے اندر خبر دی گئی ہے، تو یہ جملہ خبریہ ہے، اور اس کی ترکیب نحوی ہوتی ہے۔ تو ترکیب جملہ خبریہ جو ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ جملہ خبریہ دو طرح کا ہوتا ہے، یا تو جملہ اسمیہ ہوگا یا جملہ فعلیہ ہوگا۔ اب جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ، تو یہاں سے ہمارا جو ہے وہ سفر شروع ہوتا ہے ترکیب نحوی۔ تو اب میں جناب سب سے پہلے اب آپ کو کچھ ترکیب نحوی کے تعریف بتا دوں گا، پھر اسی طرح جملہ اسمیہ کیا ہوتا ہے، جملہ فعلیہ کیا ہوتا ہے، ترکیب نحوی کیسے کرتے ہیں، یہ سب بہت آسان طریقے سے آپ کو بتاؤں گا۔ بس آپ میرے ساتھ جڑے رہیں اور میرے ذہن میری طرف متوجہ رہے، تو پھر بات بہت آسان ہوگی، بچوں کا کھیل محسوس ہوگی۔ اگر آپ کی توجہ نہیں ہوگی تو پھر بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو اب جناب سب سے پہلے تو ہم جان لیتے ہیں کہ ہر جملے کے دو حصے ہوتے ہیں۔ کوئی بھی جملہ ہے تو اس کے دو حصے ہوتے ہیں۔ مثلا یہ جملہ ہے علی ذہین ہے، تو اس کے دو حصے ہیں، ایک علی ہے، ایک ذہین ہے۔ یعنی ایک علی جس کے بارے میں کچھ کہا گیا ہے، اور دوسرا خبر ہے جو اس کے بارے میں خبر دی گئی ہے۔ تو جو علی ہے نا، اس کو جملہ اسمیہ میں مسند الیہ کہتے ہیں، یعنی جس کے متعلق کوئی خبر دی جائے، اور جو خبر ہو اس کو مسند کہتے ہیں، جو انفارمیشن اس کے بارے میں دی گئی ہے، جو اطلاع دی گئی۔ ذہین ہے یہ خبر ہے، یہ دو حصے اس کے ہو گئے۔ اسی طرح یہ جملہ لے لیتے ہیں جملہ فعلیہ میں، اس میں بھی دو حصوں پر جملے کو ہم ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں، ایک علی، دوسرا کتاب پڑھتا ہے۔ علی جو ہے وہ جس کے بارے میں خبر دی گئی ہے، یعنی کتاب پڑھتا ہے، یہ جو خبر ہے اس کے بارے میں کہ وہ کتاب پڑھتا ہے، یہ خبر ہے۔ ہر جملے کے دو حصے ہوں گے، ایک جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہو، اور دوسری جو اس کے بارے میں بات کی گئی ہے، یعنی بات اور جس کے متعلق بات کی گئی ہے، یہ دو حصے جملے کے ہو گئے۔ اچھا، تو ہر جملے کے دو حصے ہوتے ہیں جن میں ایک خاص تعلق ہوتا ہے۔ ان دونوں حصوں کے درمیان علی اور ذہین ہے، ایک خاص تعلق ہے، اور سننے یا پڑھنے والے تک مکمل مفہوم پہنچ گیا، بات اس کو سمجھ آ گئی۔ جملے کے ان حصوں کو اسناد کہتے ہیں، ان دو حصوں کو۔ یہ مسند الیہ ہوتا ہے، اور ذہین ہے یہ مسند ہے۔ یہ مسند الیہ، علی کو مسند الیہ کہیں گے اور ذہین کو مسند کہیں گے، یعنی یہ علی جس کے بارے میں بتایا گیا، اور ذہین ہے جو خبر دی گئی ہے، یہ خبر ہے، ذہین ہے یہ خبر ہے۔ مسند بھی اس کو کہتے ہیں، اس کے دو نام ہوتے ہیں، مسند اور خبر، اور اس طرح علی کے بھی دو نام ہوتے ہیں، مسند الیہ اور دوسرا مبتدا۔ اس سے جملے کی ابتدا ہو رہی ہے اور اس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے، تو یہ دو اس کے مسند الیہ بھی کہیں گے علی کو، اور مبتدا بھی
کہیں گے۔ اسی طرح ذہین کے بھی دو ہم نام رکھ لیتے ہیں کہ ایک مسند یعنی یہ خبر ہے، اور دوسرا خبر انفارمیشن، اس کے مسند اور خبر، اس کو دو کہیں۔ اب جملے کے دو حصے ہو گئے، ایک مسند الیہ اور ایک مسرد۔ ان دونوں کے تعلق کو اسناد کہتے ہیں۔ اسناد کیا ہوتا ہے؟ اسناد کی ڈیفینیشن آپ سے پوچھی جا سکتی ہے کہ مسند الیہ اور مسند کے درمیان جو تعلق ہوتا ہے اس کو اسناد کہتے ہیں۔ جملے کے ان حصوں کو اسناد کہتے ہیں۔ جس کے بارے میں کچھ کہا جائے اسے مسند الیہ کہتے ہیں، جس کے بارے میں کچھ کہا جائے اسے مسند الیہ کہتے ہیں، اور جو کچھ اس کے بارے میں کہا گیا ہے، جو خبر دی گئی، جو وہ خبر ہے، اس کو ہم مسند کہیں گے۔ تو جو کچھ کہا جائے اسے مسند کہتے ہیں۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ترکیب نحوی جملہ اسمیہ کی کیسے کرتے ہیں۔ پہلے جملہ اسمیہ کی ڈیفینیشن سن لیں کہ جملہ اسمیہ ہوتا کیا ہے۔ یہ جملہ خبریہ کی ایک قسم ہے۔ جیسا کہ میں نے اوپر بتایا تھا کہ جملہ خبریہ کی دو قسمیں ہوتی ہیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ تو جملہ اسمیہ جملہ خبریہ کی ایک قسم ہے۔ اس کا یعنی جملہ اسمیہ کا، اس کا مسند الیہ اور مسند دونوں اسم ہوتے ہیں، دونوں ناؤن ہیں، دونوں نام ہیں۔ علی بھی نام ہے، ناؤن ہے، نام ہے، اسم ہے۔ ذہین یہ بھی ناؤن ہے، نام ہے، یعنی اسم صفت آپ کہہ لو کہ ہے تو ناؤن، بے شک یہ صفاتی نام ہے لیکن ناؤن ہے۔ جس میں دو ناؤن ہوں، دو اسم آ جائیں اور اس میں فعل نہیں ہوتا، ورب جس کو آپ بولتے ہیں، کسی جیسے کسی کام کے کرنے یا ہونے کا پتہ چلے، وہ اس میں نہیں آتا، صرف دو اسم آئیں، اس کو ہم پہچان کر لیتے ہیں کہ یہ جملہ اسمیہ ہے۔ یہ اس طرح ہم نے بریکٹ لگا کے آگے سامنے جملہ اسمیہ لکھ دینا ہے۔ اور اس کے جملہ اسمیہ کی ترکیب نحوی اس طرح کرتے ہیں کہ علی کو ہم نے مسند الیہ، میں نے آپ کو بتایا کہ یہ مسند الیہ ہے اور اس کا دوسرا نام مبتدا ہے، اس طرح ایرو بنا کے لکھنا ہے۔ اسی طرح ذہین کو ہم نے کہا کہ یہ جملے کا مسند ہے، دوسرا اس کا نام ہوتا ہے خبر، تو یہ اس طرح ایرو بنا کے اس کو لکھ دینا ہے، تھا، ہوں۔ ان کو فعل ناقص کہتے ہیں، یہ فعل ناقص ہوتے ہیں، فعل نہیں ہوتے، فعل ناقص ہوتے ہیں۔ تو اس کے سامنے جملہ اسمیہ، یہ ترکیب نحوی ہے۔ اس طرح 2 نمبر ہمارے پکے ہو گئے امتحان میں۔ تو اب ترکیب نحوی ہے کیا؟ ترکیب نحوی کی ڈیفینیشن سن لیں۔ اب یہ جو جملے کے میں نے پارٹس کو الگ الگ بتایا، علی کیا ہے، ذہین کیا ہے کیا ہے، اور یہ سارے جملے کو کون سا جملہ ہے، تو اس کو ترکیب نحوی کہتے ہیں۔ ترکیب نحوی کی ڈیفینیشن یہ ہو گئی کہ کسی جملے کے اجزاء، یہ اجزاء ہیں، جز ہیں، یہ جز ہے، یہ جز ہے، یہ جز ہے، کسی جملے کے اجزاء کو الگ الگ کرنے، یہ الگ الگ میں نے کیا ہے، یہ الگ کیا، یہ الگ کیا، یہ الگ، یعنی ان کے الگ الگ چیزوں کو ڈسکرائب کیا، بیان کیا، الگ الگ کرنے، اور ان کا باہمی تعلق، ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشن، یہ سارے مل کے مسند الیہ، مسند، فعل ناقص، یہ سارے مل کے جملہ اسمیہ بناتے، اور ان کا باہمی تعلق ظاہر کرنے کو ترکیب نحوی کہتے ہیں۔ یعنی ترکیب نحوی کسی جملے کے اجزاء کو الگ الگ کرنا اور ان کے باہمی تعلق کو ظاہر کرنے کو ترکیب نحوی کہتے ہیں۔ یہ ترکیب نحوی کی ڈیفینیشن ہے۔ یعنی کسی جملے کا آپ نے بالکل پوسٹ مارٹم کر دیا، اس کا انالیسز کرنا ہے کہ ایک ایک چیز الگ الگ بتانی ہے، پھر سارا جملہ کیا ہے۔ جملہ 2 طرح کے جملے ہو سکتے ہیں، یا جملہ اسمیہ ہوگا یا پھر جملہ فعلیہ ہوگا۔ اب یہ جملہ اسمیہ پہ یہ فارمولا آپ نے فٹ کرنا ہے۔ سب سے پہلے پہچان کرنی ہے کہ جس میں 2 ناؤن ہوں اور اس میں فعل کا، کام کرنے کا ذکر نہ ہو، تو 2 نام آئیں تو وہ جملہ اسمیہ ہوتا ہے۔ اس کی ترکیب نحوی یہ ہو گئی۔ تو اس کے بعد ایک اور اس میں سن لیں کہ جملہ اسمیہ کے مسند الیہ کو ہم نے مبتدا بھی کہہ سکتے ہیں، مبتدا بھی کہنا ہے، اور مسند کو خبر کہنا ہے، مسند کو خبر کہتے ہیں۔ تو یہ جناب اس کی ترکیب نحوی ہوگی۔ اب ہم آتے ہیں جملہ فعلیہ کی طرف، کہ جملہ فعلیہ کی ترکیب نحوی اس طرح کرتے ہیں کہ پہلے تو پہچان کرنی ہے کہ جملہ فعلیہ کی پہچان کیا، جس طرح اسمیہ کی پہچان یہ کہ اس میں 2 اسم ہوتے ہیں، 2 نام ہوتے ہیں، یہ 2 نام ہیں۔
تو اس میں فعل کا کام کرنے کا ذکر نہیں ہوتا. تو اب اسی طرح جملہ فعلیہ کی پہچان ہے کہ اس میں فعل کا ذکر آئے گا، کام کرنے کا ذکر آئے گا. ٹھیک ہے، تو جیسے علی کتاب پڑھتا ہے. اب فعل جو ہوتا ہے جس کو انگلش میں ورب کہتے ہیں، اردو میں اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس کے آخر میں نون الف نہ آتا ہے. جیسے پڑھتا سے پڑھنا، سونا، چلنا، لکھنا، اٹھنا، بیٹھنا، یہ تمام جس کے آخر میں نون الف نہ آتا ہے وہ ورب ہوتے ہیں، وہ افعال ہوتے ہیں، وہ فعل ہوتے ہیں. تو اس میں فعل کا ذکر آتا ہے، اس لیے ہم اس کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں. یہ اس طرح جملہ بریکٹ ڈال کے سامنے جملہ فعلیہ لکھ دینا ہے. اب جملہ فعلیہ پہ فارمولہ یہ فٹ کرنا ہے. یہ چیزیں علی کو ہم کہیں گے کہ جو کام کرنے والا ہوتا ہے اس کو ہم فاعل کہتے ہیں، کام کرنے والا فاعل. جس پہ کام واقع ہوتا ہے تو وہ مفعول ہوتا ہے. جیسے کتاب، علی کتاب پڑھتا ہے، پڑھنا جو ہے وہ فعل ہے اور ہے فعل ناقص. میں نے یہ پہلے بتایا کہ ہے، تھا، ہوں کو فعل ناقص کہنا ہے، اور جو فعل ہوتا ہے، ورب ہوتا ہے، اس کو ہم نے فعل کہنا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم نے فعل کہنا ہے، فعل. تو علی فاعل، یہ فارمولہ فعلیہ پہ، پہلے فعلیہ کی پہچان، پھر اس پہ یہ فارمولہ. علی فاعل، کتاب مفعول، پڑھنا فعل، ہے فعل ناقص، جملہ فعلیہ. یہ ترکیب نحوی، اس کے 2 نمبر آپ کے پکے ہو گئے. یہ اس طرح پہلے پہچان کرنی ہے کہ جملہ اسمیہ. جملہ آپ کو دیا جائے گا امتحان میں ایک، تو سب سے پہلے آپ نے جملے کو پڑھنا ہے، اس کو جج کرنا ہے، اس کو غور کرنا ہے، دیکھنا ہے کہ اگر اس میں کام کرنے کا ذکر ہے، کوئی کام کر رہا ہے تو وہ جملہ فعلیہ ہوگا. اگر اس میں کام کرنے کا ذکر نہیں ہے اور 2 اسم آ رہے ہیں، 2 ناؤن آ رہے ہیں، تو وہ جملہ اسمیہ ہوگا. جملہ اسمیہ ہو تو یہ فارمولہ لگا دینا ہے، اور جملہ فعلیہ ہو تو یہ فارمولہ لگا دینا ہے. تو اس میں جناب یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو بتا دیں. اس میں آپ نے یہ نہیں لکھنا کہ فاعل کو مسند الیہ، اور اسی طرح یہ جو خبر ہے اس کو مسند، یہ لکھنے کی ضرورت نہیں، بس فاعل، فعل، مفعول لکھ دیں. ٹھیک ہے، تو اس سے آپ کی ترکیب نحوی ہو جائے گی. اور یہ بہت آسان طریقے سے میں نے بتا دیا. یہ بعض اوقات جملہ اسمیہ کی ڈیفینیشن پوچھ لی جاتی ہے، اور یا جملہ فعلیہ کی ڈیفینیشن آپ سے پوچھ لی جاتی ہے کہ ایسا جملہ کہ جس میں کسی کام کرنے کا ذکر ہو، ٹھیک ہے، اس کو ہم جملہ فعلیہ کہیں گے. اور ایسا جملہ کہ جس کے مسند الیہ اور مسند دونوں اسم ہوں، وہ جملہ اسمیہ ہوتا ہے. اور ترکیب نحوی میں نے آپ کو بتایا کہ جملے کے اجزاء کو الگ الگ کرنا اور ان کے باہمی تعلق کو بتانا، یہ ترکیب نحوی ہوتا ہے. جس طرح میں نے یہ جملے کے دونوں کا، جملہ اسمیہ کی بھی ترکیب نحوی آپ کو کر کے دکھا دی، جملہ فعلیہ کی بھی ترکیب نحوی آپ کو دکھا دی. یہ بہت آسان چیزیں ہیں، ان کو غور سے سمجھیں، دیکھیں اور غور کریں. تو یہ ہمارا 2 نمبر کا تو پکا سوال آتا ہے کہ جملہ دیا جاتا ہے، ترکیب نحوی کرنی ہوتی ہے، یا بعض اوقات 2 نمبر کی یہ ڈیفینیشن پوچھ لیتا ہے کہ جملہ اسمیہ کی تعریف بیان کریں اور کوئی مثال دیں، کوئی جملہ لکھ کر بتائیں. یا اسی طرح ترکیب نحوی کی ڈیفینیشن بیان کریں اور اس کے کوئی مثال دے دیں. اسی طرح جملہ فعلیہ جو ہے اس کی تعریف پوچھ لیتا ہے 2 نمبر کی، یا پھر اس کے، یا اسی طرح معروضی میں بھی سوال آ جاتے ہیں کہ جیسے جملہ اسمیہ میں مسند الیہ اور مسند ہمیشہ ہوتے ہیں. اب خالی جگہ اس نے نیچے آپشن دے دی، تو دونوں اسم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جملہ فعلیہ میں جو جملہ فعلیہ میں فرض کریں علی کتاب پڑھتا ہے، اس میں پڑھنا کیا ہے؟ ٹھیک ہے، نیچے وہ دیا جائے گا کہ فعل، تو 4 آپشن دی جائیں گی. اسی طرح مختلف طریقوں سے سوال بن سکتا ہے. بہرحال آپ کا کنسیپٹ کلیئر ہوگا تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. یہ بہت آسان طریقے سے میں نے آپ کو سمجھا دیا، اور بڑا یہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اس کو بہت اہمیت دینی ہے اور توجہ کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے. نیکسٹ ویڈیو تک اجازت، اللہ حافظ.